الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية ومن مات على عصبية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی شکر ہے. مالک نے آج کے دن ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جس نعمت کا بدل کم از کم اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ ہے اپنا خطہ، آزاد ملک، جو 14 اگست 1947 کو اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا اور 27ویں شب کو عطا فرمایا. یہ مبارک دھرتی، مبارک سرزمین، اور یہ سب نعمتوں میں بڑی نعمت اس لیے ہے کہ جب بندہ آزاد ہے تو تبھی باقی سارے کام ہو سکتے ہیں. ویسے تو اور بہت ساری نعمتیں ہیں، انسان کے اپنے جسم میں بڑی نعمتیں ہیں، والدین بڑی نعمت ہیں، اولاد بڑی نعمت ہے، گھر بڑی نعمت ہے، زمین بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے، جوانی بڑی نعمت ہے، تندرستی بڑی نعمت ہے، کھانا پینا مل جانا بڑی نعمت ہے، کھانے پینے کا ہضم ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے، نیند چین سکون کا آنا یہ بڑی نعمت ہے، کنبہ فیملی قبیلہ ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اچھا پڑوسی یہ بڑی نعمت ہے، اچھا دوست یہ بڑی نعمت ہے، اچھا کاروبار یہ بڑی نعمت ہے، اچھی ملازمت یہ بڑی نعمت ہے، اچھے ساتھی یہ بڑی نعمت ہے، اچھی بیوی یہ بڑی نعمت ہے. تو نعمتیں گننا شروع کریں وہ تو لا منتہا ہے، اس کی تو انتہا نہیں. لیکن بنیادی نعمت کیا ہے؟ وہ یہی خطہ ہے. باقی نعمتیں تو بعد میں ہے نا، ملک ہوگا، خطہ ہوگا، امن ہوگا تو باقی نعمتیں. اگر آزادی نہیں ہے تو باقی نعمتوں کا تو پھر بڑا مشکل وجود اور بقا ہے، یا بڑی مشکل ہے باقی نعمتیں. آزادی نہیں ہے، کھانا پینا ہے، جیل میں کوئی بندہ ہے، کھانا پینا تو مل رہا ہے لیکن اس کو لگے گا نعمت، وہ ٹائم پاس تو کر رہا ہے، زندگی گزارنے کے لیے، جینے کے لیے کھا رہا ہے، لیکن وہ چیز تو نہیں ہے. رشتہ دار اس کے پاس نہیں، کاروبار اس کا نہیں، تجارت اس کی نہیں، ملازمت اس کی نہیں، دوست اس کے وہاں پہ نہیں، پڑوسی اس کے وہاں پہ نہیں، بچے اس کے وہاں پہ نہیں، فیملی اس کی وہاں پہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
کھانا پینا بھی مل رہا ہے، سو بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ہے تو پریشانی، کیونکہ وہ قید ہے۔ وہ کیا ہے؟ قید۔ وہ پرندہ قید کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو کھانا پینا بھی ڈالتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آزادی والی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ آزادی کی نعمت۔ تو سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ آزادی، کوئی غم نہ ہو، کسی قسم کا کوئی فکر نہ ہو۔ اللہ نے الحمدللہ وہ آج کے دن ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہمارے ذمہ اس کی قدر کرنا ہے۔ بڑوں نے فکر کی، اس میں لیڈران کا بھی کردار ہے، سیاسی لیڈران کا بھی کردار ہے، اس میں قائد اعظم کا بھی کردار ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کردار ہے، اور اسی طرح لیاقت علی خان، دیگر ان کا بھی کردار ہے، علماء کا بڑا کردار ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر جو علماء ہیں بہت بڑا ان کا بھی کردار ہے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے شانہ بشانہ رہے، اس کو اچھے مشورے دی، اچھے مشیر رہے بن کے، ان کا بھی بڑا کردار ہے اس میں۔ ہمارے بڑوں کا، آباء و اجداد کا بھی کردار ہے، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کی، جو کٹے، جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے، ان کا بھی بڑا کردار ہے، کہ جنہوں نے خون کے دریا عبور کیے، خون کے دریا عبور کیے، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہمارے فوجی نوجوان، ان کا بھی بڑا کردار ہے، انہوں نے بھی اپنی گردنیں کٹوائی، اپنا آپ پیش کیا، اپنی جانیں پیش کی، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ ایک معمولی سے معمولی آدمی سے لے کر، عام آدمی سے لے کر، ایک کسان سے لے کر، ایک زمیندار سے لے کر، ایک بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر تک، بڑے سے بڑے تاجر تک، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، جان مال کی پرواہ کیے بغیر۔ اس خطے کے حصول کے لیے جس کو خون دینا پڑا اس نے خون دیا، جس کو عزتیں قربان کرنی پڑی اس نے عزتیں قربان کی، جس کو جو بھی لگانا پڑا، اپنی زمینیں چھوڑنی پڑی، اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اپنے چلتے ہنستے بستے گھر کاروبار چھوڑنے پڑے، چھوڑ کے آگے کہ آزادی مل رہی ہے، نہیں پرواہ کی، اپنی اولادیں قربان کرنی پڑی، کر دی، چلو ہماری قربانی سے کسی کا تو بھلا ہوگا، ہمارے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، چلو کسی کی گردنیں تو محفوظ ہوں گی، آج کٹ جائیں گی آئندہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ وہ بس اس وقت گردنیں کٹی، لاکھوں شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، عصمتیں لوٹی گئیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا بھلا کر دیا، ہماری جھولی میں آزادی ڈال دی۔ لیکن جو بیچارے وہاں پہ، ان سے جا کے پوچھیں، وہ آج بھی اسی ڈر اور خوف میں ہیں، وہ پل پل خوف میں جی رہے ہیں، پل پل جو ہے وہ مسئلوں میں جی رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور نعمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے، مالک کچھ بھی نہیں لیتا ہم سے، مالک یہ کہتا ہے شکر کیا کرو، بس جیسے میں کہوں ویسے استعمال کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کی نعمت دی، ہاتھ کی نعمت دی، اللہ نے ہمیں وجود دیا، اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کہے اس کو اٹھانا ہے، جہاں کہے اس کو گرانا ہے، اس کو گرانا ہے۔ کہیں پہ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، کہیں پہ ان کو پردوں کو گرانا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہے وہاں پہ ان کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ پوری کائنات آپ کے پاس دیکھنے کے لیے، پوری دنیا آپ کے پاس دیکھنے کے لیے، ہر چیز دیکھیں آپ، کائنات کے نظارے لیں آپ۔ اللہ نے بس یہ کہا کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، صرف اس سے منع کیا، باقی آپ پوری دنیا کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں دیے، کھاؤ پیو کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، تگ و دو کرو، دوڑیں لگاؤ، اپنا آپ کھپاؤ، لیکن کیا کہا؟ اس کو حرام کی طرف نہیں چلانا، ظلم کے لیے اس کو نہیں چلانا، زیادتی کے لیے نہیں چلانا، رک جاؤ اس سے۔ تو یہ نعمت کا شکر ہے، نعمت کی قدر ہے۔ اسی طرح سے باقی اعضاء، زبان ہے،
کسی کو خیر کی بات نکال سکتے تو نکال لینا، مگر نہ چپ رہنا، خاموش رہنا، یہی تمہاری نجات ہے. من سمتا نجا. اور دوسری روایت میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہہ دے یا چپ رہے یا خاموش رہے بس. تو اللہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں بدلے میں اللہ کیا مانگتے ہیں کہ صرف تم نے پابندی کرنی ہے، تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، باقی پھر میں تمہیں نعمتیں زیادہ کرتا جاؤں، نعمتیں بڑھاتا جاؤں. اللہ نے دولت کی نعمت دی، اللہ کہتے ہیں صرف اتنا سا ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے جو یہاں پہ آپ نے خرچ کرنی، باقی تمہارا ہے، کھاؤ پیو رکھو جوڑو جو مرضی تمہارا کرو، جو مرضی ہے حلال میں جتنا مرضی جہاں مرضی خرچ کرو، تمہاری مرضی. صرف کیا ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے نام پہ، وہ بھی کس کو دینے ہیں؟ اللہ کو. پھر بھی اس میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی کس طرح کو؟ اپنے ہی مسلمان غریب بھائیوں کو ان پہ خرچ کر دو، ضرورت مندوں پہ خرچ کر دو، باقی جتنا بھی تمہارے پاس مال ہے اللہ کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، جیسے مرضی استعمال کرو، رکھو کھاؤ پیو جوڑو پہنو، جو مرضی ہے تمہاری. صرف اتنا سا تقاضا ہے، کوئی بڑا تقاضا نہیں. اللہ نے دیا وہ اپنے مال میں سے زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو، اس کے بعد کوئی تقاضا نہیں، مرضی ہے کرو دوبارہ، مرضی ہے نہ کرو، کوئی تقاضا نہیں. مال دیا ہے سال میں ایک دفعہ قربانی کر لو، صرف ایک جانور کر لو جو واجب ہے، باقی تمہاری مرضی ہے. جتنے کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنے مرضی کرو، لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک جانور ایک جان اللہ کے راہ میں کر دو، ذبح کر دو، باقی تمہارا ہے. تو اللہ نعمتیں دیتے ہیں وافر، اللہ کا جواب میں کوئی مطالبہ نہیں ہے، جواب میں کوئی اللہ کہتا ہے تمہارا ہی ہے، جیسے چاہے مرضی خرچ کرو، لیکن کیا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ خطہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس مالک کا شکر ادا کرو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، ان کے کیا کام ہیں؟ 4 کام کر لیں. اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. 4 کام کر لیں، اللہ تمہارا اچھا انجام کریں گے، تمہارا اللہ فیوچر سنوار دیں گے، تمہارا مستقبل بہترین ہو جائے گا. جس کو اللہ ٹھکانہ دے دے، مکناہم فی الارض، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہو، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکتے رہو، اللہ تمہارا حسن خاتمہ فرما دیں گے، تمہارا انجام بہترین کر. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا سب سے پہلی، گویا کہ ہمارے خطے کے حصول کی سب سے پہلی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہر مسلمان کلمہ گو جس نے کلمے کی بنیاد پر، جس کا ایمان ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہ ملا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پہ نماز ادا کرنا. لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، جس کو قرآن نے درجنوں بار ذکر کیا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں، مختلف پاروں میں، کہ نماز قائم کرنا. لقمان علیہ السلام کی نصائح کا ذکر ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اسی آیت سے ملتی جلتی، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی اسی قسم کی تکلیف، بچوں کی تکلیف، مال کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، کسی قسم کی کاروباری کوئی بھی مسئلہ، اس پر صبر کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے. تکلیف آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. بلکہ اللہ فرماتے ہیں یُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ صبر کرنے والوں کو بلا حساب عطا فرماتے ہیں، بلا حساب عطا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جب ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے. کلمہ پڑھتے ہی سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز.
نماز سے آپ نے یہ نہیں کہنا میں بیزی تھا، نماز سے یہ نہیں کہنا میں آفس میں تھا، نماز سے یہ نہیں کہنا میں میٹنگ میں تھا، نماز سے یہ نہیں کہنا میرے کپڑے خراب تھے، نماز سے یہ نہیں کہنا میرے مہمان تھے، نماز سے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، نماز سے یہ نہیں کہنا میری جاب بڑی مشکل ہے، مجھے باس اجازت نہیں دیتا، نماز سے یہ نہیں کہتا میرے کلائنٹ کا جو ہے وہ میٹنگ کا ٹائم تھا۔ نماز کو یہ بہانے نہیں بتانے، ان سب بہانوں کو کہنا ہے میری نماز کا ٹائم ہے۔ جس کے کان میں اذان پڑتی ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ مسجد میں آ کے، اللہ کے گھر میں آ کے نماز ادا کرے، اور کوئی ایکسکیوز نہیں۔ یہ ساری لیم ایکسکیوزز ہیں، اب ٹائم نہیں، مہمان ہے، کلائنٹ ہے، میٹنگ ہے، فلاں ہے، کام ہے، جاب ہے، کوئی بہانہ نہیں، کپڑے خراب ہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ کو نماز کا ٹائم ہے۔ اگر ہوش میں ہو، سینسز میں ہو، تمہیں اذان سن رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دل چل رہا ہے، آپ ہوش میں ہو، سمجھ آ رہی ہے نماز کا ٹائم ہے، تو آپ پر نماز فرض ہے۔ ہاں اگر تمہارے سینسز ہی نہیں ہے، حواس ہی ختم ہو گئے، تم بے ہوش ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، نماز کا نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، پھر الگ معاملہ ہے۔ اگر تم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہو، گھر میں آرام سے کھانے پینے کھا رہے ہو، اذان کان میں پڑ گئی ہے، نماز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، نماز کان میں پڑ گئی ہے، کوئی کاروبار نہیں۔ اذا نودی للصلاۃ، جمعے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کان میں اذان پڑ گئی ہے، دوڑو، کوشش کرو، دوڑو اللہ کے ذکر نماز کی طرف، چھوڑ دو تجارت کو، وذروا البیع، اللہ نے کہا چھوڑ دو۔ مینج ہوتا ہے کر لو، مینج نہیں ہوتا شٹر ڈاؤن کرو، آفس لاک کرو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم دے دو، لیکن اللہ سے جو ٹائم تمہارا سیٹ ہے اس کو آگے پیچھے نہ کرو۔ لوگوں سے جو تمہارا ٹائم سیٹ ہے، شیڈول سیٹ ہے، وہ آگے پیچھے کر لو، مالک کا جو شیڈول ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر مقررہ اوقات میں نمازیں فرض کی ہیں، بس قصہ مختصر یہ ہے۔ نماز کا ٹائم ہے تو نماز، بس۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ 24 گھنٹے جو مرضی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے نماز کے، نہیں، مالک کی بڑی کرم ہے ہمارے پاس، بڑی کریمی جو ہے وہ اللہ نے ہم پر معاملہ فرما رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے تم نے نماز کو دینے ہیں، یہ 16 گھنٹے تمہاری نماز ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے سو، کھاؤ، پیو، ریسٹ کرو، آرام کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، پوری دنیا میں بھاگو، جہاں کہیں جانا ہے جانا ہے، چلے جاؤ، صرف 5 ٹائم ہے دن میں، صرف 5 ٹائم، 5 ٹائم، وہ بھی گھنٹوں میں نہیں ہے، منٹوں میں ہے۔ اللہ کی کریمی تو دیکھے، لیکن بہانہ نہیں چلے گا، بہانہ نہیں چلے گا۔ ہوش ہے، تم اٹھ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، پڑھنی پڑے گی۔ تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، پڑھنی پڑے گی، جان نہیں چھوٹے گی۔ تم لیٹے ہوئے ہو، اٹھ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے لیٹے لیٹے پڑھ لو، پڑھنی پڑے گی۔ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم اشارے سے پڑھ سکتے ہو، اللہ کہتا ہے پڑھنی ہے۔ تم یہاں نہیں ہو، تم سفر میں ہو، اللہ کہتا ہے پڑھو، تمہیں میں جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دوں گا، کنسیشن دے دوں گا، تم 4 نہیں 2 پڑھ لو، لیکن پڑھنی ہے۔ رعایتیں اللہ سے لے لو، لیکن پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، رعایت اللہ دے گا، پڑھنی ہے، تم نے چھوڑنی نہیں ہے، بہانہ نہیں لگانا۔ ایک صحابی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، نابینا صحابی دیکھ نہیں سکتے، یا رسول اللہ مدینے کے آپ کو ماحول کا پتہ ہے، ان المدینۃ کثیرۃ الحوام، کہ یہاں پہ جو ہے وہ درندے وغیرہ اور جانور وغیرہ بھی بہت ہیں، جھاڑیاں بھی بہت ہیں، اور رات کو جب نماز کے لیے آتا ہوں اندھیرا بھی بہت ہوتا ہے، تو ایسی لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہے کہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہوں اور ہمارے پاس جو روشنی کا انتظام ہو، یا ہمارے پاس گاڑیوں کی لائٹیں ہیں، ہر چیز کی لائٹیں ہیں، گھروں کی لائٹیں ہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، یہ نہیں کہ میں چھوڑ دوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ نبینا صحابی پہلے پیغمبر سے اجازت چاہ رہے، جینوئن ریزن ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے۔ یہ تہجد گزار لوگ ہیں، یہ فرض چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، بہانہ کوئی نہیں ہے، ایکسکیوز کوئی، صرف جینوئن عذر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پڑھ لو، پڑھ لو۔ واپس ہونے لگے، آپ علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، فرمایا اتسمع النداء، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے؟
اذان سنتے ہو؟ یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، پھر تمہیں ضروری ہے کہ اذان کا جواب دو اور مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ نبینا صحابی، اندھیرے کا عذر، راستوں کا عذر، مسئلے مسائل، درندے دائیں بائیں سارا کچھ، لیکن کیا فرمایا؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ کیا ایکسکیوز ہوگا ہمارے صحیح سلامت لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، راستوں پرامن راستوں والوں کے لیے، پکے راستوں والوں کے لیے، مسجد کے قریب گھر والوں کے لیے، جن کو اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، چل سکتے ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے لیے یہاں پہ کیا عذر بچے گا؟ کیا عذر ہوگا؟ تو اس لیے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اگر میں نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں تو پھر میری یہ چیزیں ماننا۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور یہ پیارے پیغمبر کی صدا ابتدا سے لے کر جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس وقت تک آقا کریم علیہ السلام نے یہی صدائیں لگائی کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہتے ہوئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اگر ہم نے تمہیں زمین میں آزادی دی ہے، تمہیں ملک دیا ہے، تمہیں خطہ دیا ہے، تمہیں امن دیا ہے، تمہیں کوئی بے خوفی نہیں ہے، تمہیں مساجد دی ہیں، تمہیں اذان کی آوازیں آتی ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، تو کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ۔ اس آزادی والی نعمت کا شکر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز قائم۔ نمبر 2، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، جو مالک نے دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ بڑا کریم ہے، ہمیں وقت دیا، صحت دی، سارا کچھ دیا، تو ہم سے یہ نہیں کہا کہ یہ اگر ہم 24 گھنٹے بھی اللہ جانتا ہے سجدے میں پڑے رہے تب بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن مالک نے ہم سے مانگا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تو بندے پہ بوجھ اتنا ڈالتا نہیں ہوں جس کو برداشت نہ کر سکے، اتنا بوجھ تو میں ڈالتا ہی نہیں ہوں، میں تو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے کیس میں بھی یہی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ چاہتا تو کہتا 2.5% تمہارا ہے، باقی میرا ہے، میرے نام پہ خرچ کرو، تو مالک حق بجانب تھا، اس کا حق تھا۔ اگر اللہ یہ بھی کہہ دیتا کہ چلو 50-50 کر لو، آدھا تمہارا آدھا میرا، کماؤ تم، محنت تم کرو، آدھا آدھا کریں گے، تو مالک حق بجانب تھا۔ کتنے لوگ ایسے کام نہیں کرتے کہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، بھائی محنت تیری پیسہ میرا، لیکن آدھو آدھ کریں گے، 50-50 کریں گے، یا میں 60 کروں گا 40 کریں گے، کرتے نہیں ایسے معاملات، اور ہم خوشی سے کرتے نہیں، محنت جان مارتے نہیں، مارتے ہیں۔ مالک کہتا تو کہہ سکتا تھا بھائی 50-50 ہوگا، تم 1 لاکھ کماؤ گے، 50,000 میرے نام پہ خرچ کرو گے، مالک کر سکتا تھا، لیکن مالک کی شان پہ قربان جائیں، اس نے اپنے بندوں پہ رحم کیا، بندوں کی کمزوری کو دیکھا، بندوں کی ضعیفی کو دیکھا، بندوں کی محنت کو دیکھا، اور فرمایا میں تم سے لیتا نہیں ہوں، صرف اتنا تم میرے نام پہ خرچ کرو، باقی تمہارا ہے، کھاؤ پیو خرچ کرو، جیسے مرضی حلال میں اڑاؤ، جمع کر کے رکھو، بینک میں رکھو، اولادوں کے لیے رکھو، بچوں کے لیے رکھو، بیٹیوں کے لیے رکھو، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے رکھو، جس طرح تم جس فارم میں بھی رکھنا چاہتے ہو رکھو، یہ اتنی سی اماؤنٹ خرچ کرتے رہو، 2.5% خرچ کرتے رہو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں پوچھوں گا۔ ہاں اگر تم اتنے بخیل ہو جاؤ، اتنے ہی بے مروت ہو جاؤ، اتنے ہی سخت دل ہو جاؤ، اتنے ہی تنگ دل ہو جاؤ، اتنی ہی جو ہے وہ کہہ لیں بے مروت ہی دکھاؤ کہ سو جو تمہیں دے اس کو پلٹ کر 2.5 بھی نہ دے سکو، تو پھر اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو سونے کو چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، اس کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ اتنا بے مروت کہ جو دے اسی کو پلٹ کر اتنا نہ دے سکے، اسی کو پلٹ کر اتنا نہ دے سکے، تو یہ مالک کا کرم ہے، مالک کی شان ہے، مالک کی عطا ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے یہ نہیں ہے، مالک ہمارا لے کے رکھتا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے ہم 2.5% خرچ کریں گے اور مالک رکھ لے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو خرچ کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو مالک کیسی رونقیں لگاتے ہیں ان کے ہاں، ان کو مالک بدلے میں کتنا دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، مالک کہتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو کیا خیال ہے، مجھے پتہ نہیں، مجھے سارا پتہ ہے، تمہاری ایک ایک رتی پائی کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک 54 پیسوں کا مجھے پتہ ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دوں گا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ہر روز صبح کے ٹائم پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان من السماء فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اللہ زمین پر اتارتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیرے نام پہ خرچ کرے اسے تو مزید عطا فرما۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہ ٹریڈ ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اللہ کے ساتھ ہے، دنیا میں آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ، بڑے نام کے ساتھ، بڑے برانڈ کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہو، آپ بے خوف ہوتے ہو، کیوں؟ نام بڑا ہے، نام بڑا ہے، ادارہ بڑا ہے، فرم بڑی ہے، لوگ بڑے ہیں، ان کا کام مانا جانا مانا ہے۔ میرا کائنات کا مالک، اس کے ساتھ ہم تجارت کریں گے، ہمیں کو ڈر ہے؟ میرا مالک کہتا ہے جو تم خرچ کرو گے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ تمہیں دے گا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑا قدردان ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 اللہ تمہیں واپس کریں گے، اور یہ تو انیشل درجہ ہے، ابتدائی سٹیج ہے، باقی تو اللہ کہتا ہے اضافا مضافا، اتنے دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اور زکوٰۃ میں نے بتایا کس کو؟ اللہ کو نہیں جانا، اپنے ہی جو غرباء ہیں، اپنی ہی سراؤنڈنگ میں جو غریب ہیں، غرباء ہیں، جو بیچارے قسمہ پرس ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو بالکل ایک لو لیول پہ ہیں، جن کے ہاں کھانے پینے کا نہیں ہے، جن کے ہاں پہننے کا نہیں، تو انہیں دے دو، اللہ تمہیں اس کے بدلے عطا فرمائے۔ آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا۔ نمبر 3 امروا بالمعروف، امر بالمعروف کرتے رہنا۔ ایک ہے نیکی کرنا، اپنی نیکی اپنے حد تک، اپنی نماز اپنی حد تک، اپنا روزہ اپنی حد تک، اپنا صدقہ خیرات اپنی حد تک، اپنا حج اپنی حد تک، اپنا عمرہ اپنی حد تک۔ ایک ہے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا۔ آپ کا دوست، آپ کا ملنے والا، آپ کا رشتہ دار، آپ کو پتہ ہے صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، سارا کچھ ہے، صاحب نصاب ہے، حج فرض ہے لیکن حج نہیں کیا ہوا، اس کا اس طرف ذہن بھی نہیں گیا، تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، اس کو نیکی کا کہنا، بھائی آپ حج کر لیں، آپ حج کر لیں، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں فلاں بندہ ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ کو اس سے تعلق ہے، آپ امر بالمعروف کریں، بھائی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کو زکوٰۃ کے فضائل بتائیں، زکوٰۃ کی برکات بتائیں۔ آپ کا دوست ملنے والا، جانے والا، آپ کو پتہ ہے نماز نہیں پڑھتا، آپ جب نماز کے لیے نکلے اس کو ہلکا سا پیار سے اس کو کہہ دیں بھائی آؤ نماز کے لیے چلے، پھر جب دوبارہ جائیں پھر فورس نہ کریں، زبردستی نہ کریں، نماز نہ پڑھنے پہ مذاق نہ اڑائیں، اس کو چند آدمیوں میں بیٹھ کے بے عزت نہ کریں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں ایسا نہ کریں، ضد نہیں، ہم نے اس کو ضدی نہیں بنانا، ہم نے اس کو نمازی بنانا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھیں آپ وضو کے لیے باہیں چڑھائیں، بھائی آجو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آجو بھائی اذان ہو گئی ہے، آجو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ 1 دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، پیار سے 3 دفعہ کہیں گے، وہ 4تھی دفعہ آپ کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے گا۔ امروا بالمعروف، نماز کا کہنا، اپنے بچوں کو کہنا، اپنی بیوی کو کہنا، بچہ چھوٹا ہے تھوڑی سختی کر دے، بچہ بڑا ہو گیا پیار سے اس کو کہیں بیٹا نماز پڑھو، اور جب آپ گھر سے خود نکلیں گے نماز کے لیے بیٹا آپ کو کاپی کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ بچے وہ کرتے ہیں جو کرتے دیکھتے ہیں، کہنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا ان کو عملاً دیکھتے ہوئے فرق پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو کہیں، اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ نماز پڑھے، بیوی نماز پڑھے گی پوری فیملی پر اثر ہوگا، گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو نماز کا کہیں، امروا بالمعروف، یہ پیارے پیغمبر کو اللہ نے بھی حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے پیارے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہیے اور اس پر آپ جم جائیے۔ نماز کا اپنے ملازمین ہیں،
اپنی فیکٹری کے، دفتر کے، اپنے گھر کے، آپ ان کو خود سے کہیں بھائی نماز کا ٹائم ہے، جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو۔ یہ میں نے شاید پہلے بھی واقعہ سنا تھا، فیصل ٹاؤن میں ایک آفس تھا، تو زمانہ طالب علمی میں وہاں پہ نماز پڑھانے جاتا تھا، تو وہ جو دفتر والا تھا بزرگ، بارش بزرگ تھا، تو وہ نماز کے ٹائم پہ اتنا غصہ کرتا تھا، کہتا بھائی میرا نقصان ہوگا، میرے کام کار ہو جائے گا، نماز کا ٹائم اذان ہو جائے سارے کام وہیں پہ چھوڑ دیا کرو، میرا نقصان ہوگا، میں دیکھ لوں گا، آپ نماز پڑھا دو، آپ نماز پڑھا دو۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تمہارا نقصان کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا من، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھول ہے ہماری، وقتی طور پر نقصان نظر آئے گا کہ یار اتنی ٹائم جو ہے وہ ہمارا آفس یا کوئی بھی کام کاروبار محنت مزدوری بند رہے گی، لیکن آپ کو نہیں پتا اللہ کتنی خیریں عطا فرمائے۔ تو اس لیے اپنے جو ماتحت ہیں، بھلے اولاد ہو، بھلے بیوی ہو، گھر والے ہوں، فیملی ہو، جس کے بھی آپ ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، دفتر ہو، فیکٹری ہو، جہاں پہ بھی ہو، کوشش کریں اپنے ماتحتوں کو نماز پر لگائیں، ان کی برکت سے اللہ آپ کے بھی رزق میں اضافہ کرے گا، ان کے بھی رزق میں اضافہ۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے، اپنی فیملی کو سب سے پہلے، اپنے آس پاس والوں کو سب سے پہلے، اور جس کو دیکھیں اس کو برائی سے کوشش کریں۔ آپ زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے، اور اگر آپ جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر دل سے کسی برائی کو برا جانے۔ اپنے بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں وہی بات ہے، بچے چھوٹے ہیں تھوڑا ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ان کو آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں، تھوڑے بڑے ہو گئے آپ پیار سے کریں، ان پیار سے منع کریں، بری عادتوں سے، بری چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے، دین یا دنیاوی نقصان دہ چیزوں سے ان کو منع کرنا، یہ بڑے کی سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب ایز اے مسلم وہ پھر ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس والوں کو، اپنی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم برائی سے روکیں بھئی آپ نے جو کرنا ہے اپنا جو ہے وہ پہلے تو رک جائیں، وگرنہ یہ ہے کہ کم از کم معاشرے میں برائی پھیلانے کا آپ سبب نہ بنیں۔ ونہوا عن المنکر، آپ برائی سے روکتے ہیں، زبان سے کہیں، ہاتھ سے استعمال، آپ کے ہاتھ میں سٹک ہے، سٹک سے مراد آپ جو وہ عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے آپ ایک مینجمنٹ میں سے ہیں، آپ انتظامیہ میں سے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ والے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ برائی ہو رہی ہے، ایک آپ کی ڈیوٹی بھی ہے، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے بھی آپ منع کریں۔ مثال کے طور پر آج کل جیسے یہ پیرا فورس ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ناپ تول میں کمی، کوئی لو کوالٹی چیزیں فروخت کر رہا ہے، کوئی ایکسپائری چیزیں فروخت کر رہا ہے، کوئی ایسے معاملات کر رہا ہے، اب ایک تو ڈیوٹی بھی ہے، دوسرا نیت یہ کر لے میں اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کو برائی سے روکوں گا۔ بھائی ناپ تول میں کمی کرنا ہے تیرے لیے برا ہے، ایکسپائری چیزیں بیچنا دھوکہ ہے، غلط ہے، نقصان دہ ہے مسلمان بھائی کے لیے، یہ بھی ساتھ نیت کر لیں اللہ اجر عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ فورسفلی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ عام بندے ہیں، آپ کے اختیار میں کوئی نہیں، وہاں زبردستی کریں گے، الٹا آپ تو گروان کو کوئی ہاتھ ڈالے گا، لڑائی نہیں، پھر آپ زبان سے کہہ دیں، وگرنہ یہ ہے کہ بھائی تو جانے تیرا کام، میرا اس کے تیرے کام کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا، اس برائی کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا۔ تو ونہوا عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ 4 کام ہیں جو ہماری اس اتنی بڑی اللہ کی نعمت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ اللہ ہمیں اس خطے کی برکت سے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم نے آج کے دن کی مناسبت سے دعا کرنی ہے، جس نے بھی اس ملک، اس خطے کی آزادی کے لیے جتنا بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، کسی نے جان دی، کسی نے مال دیا، کسی نے وقت دیا، جو بھی کیا، اللہ ان سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جیسے پہلے کہا، وہ بھلے سیاسی لیڈر ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، وہ بھلے جو ہے وہ فوج ہو، پولیس ہو، ہماری عام پبلک ہو، جو بھی اس کو بچانے میں لگا ہوا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اور جو اپنے ملک کے نقصان میں ہے، اپنے ملک کے خلاف ہے، اپنے ملک کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔